اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الامام الرضا فی فضائل ابنہ الامام التقی علیہ السلام لم یولد مولود اعظم برکت علی شیعتنا منہ. اور جوار معصوم میں انشاءاللہ ان کو جگہ عنایت فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی دعوت پہ. اللہم صلی علی محمد. آپ سب جانتے ہیں میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہوں جو تھوڑا بہت یاد کرتا ہوں, ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر جناب آدم سے دیکھا جائے کہ جو بھی ہادیان دین تھے, جب بھی انہوں نے دین کی تبلیغ کی تو انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, مگر وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے, تبلیغ دین کرتے رہے. اللہ کے رسول آئے, انہوں نے تبلیغ دین کی. اس کے بعد کئی روایات میں نہ ہوں مگر مفہوماً متواتر ضرور ہیں جن میں اپنے 12 خلیفوں کا ذکر کیا کہ جو میرے ہادی ہوں گے, میرے جانشین ہوں گے, میرے خلیفہ ہوں گے. پھر مولا علی علیہ السلام کا دور آیا اور جتنی مولا کی امامت کے حساب سے اور شخصیت کے حساب سے ان سے ہمکاری کی جاتی, ان سے ہیلپ کی جاتی انہیں تاکہ ایک اسلامی نظام کو آگے بڑھاتے, مگر لوگوں نے اور خصوصاً دنیا پرست لوگوں نے ان کے سامنے کئی راہیں بند کر دی, مسدود کر دی. پھر امام حسن علیہ السلام کا دور آیا, ان کے لیے بھی یہی مشکلات. پھر کربلا کا واقعہ ہوا. کربلا کے بعد جو چیز ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے معصومین علیہ السلام کے حساب سے, انہوں نے خصوصاً تقیہ کی زندگی زیادہ گزاری. تقیہ کی اس طرح حالت ہوئی کہ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو جیسے ہی تھوڑا وقت ملا کہ بنو امیہ ختم ہو رہی تھی اور بنو عباس جو اہل بیت کے نام پہ حکومت پہ آئے تھے, وہ ابتدائی دن تھے, اسی فرصت سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے فقہ اہل بیت علیہ السلام کو عام کیا. پھر جیسے ہی انہیں عباسی خلفاء کو موقع ملا اور انہوں نے دیکھا کہ, اور جس طرح میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا, امام موسیٰ کاظم کا جملہ تھا اور یہ حقیقت ہے کہ مولا نے جب ہارون رشید کو کہا تھا کہ انت امام الجسوم و انا امام القلوب, تو جسموں کا حاکم ہے, میں دلوں کا حاکم ہوں. تو اہل بیت علیہ السلام دلوں پہ راج کرتے تھے. تو امام صادق علیہ السلام کو جب زہر دلایا منصور دوانکی نے, تو حالات اس طرح ہو چکے تھے, وہ بالکل مصمم تھا کہ اب جو بھی مولا کا وسیع, نائب اور خلیفہ اور جانشین ہوگا اسے بھی قتل کرا دوں گا. جب یہ بات ہوئی, اس نے حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ جس کا نام بھی جعفر صادق لے اپنے جانشینی کے لیے, وصایت کے لیے, اسے بھی قتل کرا دو. اور جب مولا کا وصیت نامہ کھولا گیا تو مولا نے عجیب طور پہ 5 بندوں کا نام لکھا تھا جو اس کے انہیں وصی مقرر کیا تھا اپنا. سب سے پہلے خود منصور دوانکی کا کہ یہ میرا وصی ہے, پھر حاکم مدینہ کا, پھر اپنے بیٹے عبداللہ افسر کا, پھر اپنی ایک زوجہ کا, آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. حالات دیکھیں کس طرح ہو چکے ہیں. اب یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پھر بھی وہ حالت تقیہ میں. اب جب امامت امام رضا علیہ السلام کا دور آتا ہے تو عجیب سی ایک بات ملتی ہے امام کی امامت میں. امام نے کھل کر اپنی اور اپنے بعد والے اماموں کی امامت کا اظہار شروع کر دیا. کھل کے اظہار کرتے تھے کہ میں امام ہوں. تو موالیان امام رضا علیہ السلام آتے تھے, وہ کہتے تھے مولا آپ کو تو پتہ ہے کہ ہارون رشید نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا, پھر بھی آپ کھل کے اس طرح امامت کا اظہار کر رہے ہیں, سبب کیا ہے؟
تو اس کے اسباب کچھ عرض کروں گا. اور امام دلیل کے طور پہ فرماتے تھے اس کا سبب ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے نانا کی وہ حدیث یاد آتی ہے اور میری دل کی تقویت کا باعث بنتی ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ اگر ابو جہل میرے سر کا ایک بال بھی کم کر دے تو سمجھ لینا میں نبی نہیں ہوں. میں بھی دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہارون رشید میرے سر کا ایک بال بھی کم کر لے سمجھ لینا میں وقت کا امام نہیں ہوں. یہ مولا کے جملے ملتے ہیں. اور مولا ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی امامت کا اعلان کرتے تھے. پھر امام کی شہادت کے بعد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک وقت ایسا آ گیا کہ شیعوں میں جو ان کے ظاہر طور پہ حکمران تھے ان میں طمع دنیا آ گئی. دنیا کی طمع آ گئی، خصوصاً جو مولا کے وکیل تھے، وکلا تھے. ان کے پاس کسی کے پاس 2-2 لاکھ اشرفیاں، کنیزیں، دوسرے مال اسباب. جیسے امام موسیٰ کاظم کا پہلے بھی میں نے تحقیقی طور پہ عرض کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ شاید اگر کوئی مجھے غلط ثابت کر سکے تو دلیل کے ساتھ مجھے غلط ثابت کرے کہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا 14 سال کی قید کے حساب سے متواتر مجھے نہیں ملتا. 4-4.5 سال متواتر قید کا ہے. تو یہ قید میں مولا زندان میں جو تھے یہ سبب بنا کہ مولا کا اپنے وکیلوں کے ساتھ ارتباط ٹوٹ چکا تھا اور انہیں یہ باعث بنا کہ انہوں نے اپنی طرف سے استقلالاً ایک اپنی حیثیت منوانا شروع کر دی. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو انہوں نے کہا یہی مہدی موعود ہے، جو چلا گیا ہے یہی واپس آئے گا، ہم ان کے وکیل ہیں. اور شعبتیں بازیاں دکھاتے تھے. مصر میں جو وکیل تھا مولا کا اس نے کچھ اس طرح پلاسٹک کا یا کپڑے کا بنایا تھا، اس میں شکل مولا کی بنا لی تھی. اور جب وہ کہتے تھے دیکھو کمرے میں کوئی نہیں ہے، اب کچھ دیر بعد تم نکل جاؤ، پھر جب مولا کے محب آتے تھے وہ اس میں ہوا پھونک دیتا تھا، مولا کا چہرہ بن جاتا تھا اور پردے کے پیچھے سے دکھاتا تھا دیکھو مولا میرے ساتھ ہے. اس طرح مال دنیا کے لیے انہوں نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی جسے واقفیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک، میں ایک منزل پہ لے کے آ رہا ہوں کہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے امام رضا علیہ السلام کی، اس کی شرح میں یہ عرض کر رہا ہوں. اب یہ جو وقت آ گیا واقفیہ مذہب بن چکا اور وہ دعویٰ یہی کرتے تھے کہ امام رضا امام وقت نہیں ہے، امام مہدی وہی امام موسیٰ کاظم ہے، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے. وہ ظاہراً میں سمجھوں شیعت میں یہ آخری فرقہ تھا جو بنا. امام مہدی یہی امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے بعد کوئی امام نہیں ہے. امام رضا کی ولایت کو قبول نہیں کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کرتے تھے مال دنیا کے لیے. اب ان کے ہاتھ میں ایک سب سے بڑی دلیل آ چکی تھی. وہ دلیل یہ تھی کہ 47 سال امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک گزر چکی تھی مگر وہ صاحب اولاد نہیں بنے. توجہ کر رہے ہیں؟ پیچھے سے ہجوم ہے، یلغار ہے دشمن کی کہ یہ امام وقت نہیں ہے. اگر امام وقت ہوتا کوئی ان کا نائب ہوتا، کوئی بیٹا ہوتا، کیونکہ امام حسن اور حسین کے بعد ہمیشہ امامت بیٹے میں آئی ہے. توجہ ہے، ہمیشہ امامت بیٹے میں آئی ہے. اگر امام رضا علیہ السلام امام ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ امام ہی نہیں ہے. اور دلیل سب سے بڑی کیا ہے؟ یہ کہ ان کا کوئی نائب نہیں ہے، کوئی ان کا جانشین نہیں ہے. اور اسی دلیل کے بنیاد پہ کئی شیعہ کو گمراہ کرنا شروع کر دیا گیا. کئی شیعوں کو گمراہ کیا گیا کہ ہاں بھائی مولا سے جا کے جب بھی پوچھا کرتے مولا آپ کا کوئی نائب ہے، آپ کے بعد کوئی امام ہے، فرماتے ہاں میرا بیٹا میرا نائب ہے. مولا ابھی تو نہیں ہے آپ کے پاس، 20 سال امام کی امامت کو گزرے، اس میں آخری 5 سال 195 میں امام تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. 47 سال عمر ہو چکی ہے امام رضا علیہ السلام کی. اب امام کی یہ حدیث پرکھے کہ امام فرماتے ہیں، اور یہ کتاب الحجہ میں الکافی میں کتاب الحجہ اور باب موالید الائمہ میں امام تقی الجواد کی جو باب ہے اس میں شیخ کلینی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ لم یولد مولود آدم برکت علی شیعتنا منہ، کہ اس جیسا میرے بیٹے تقی الجواد جیسا باپ برکت شیعوں کے اوپر کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. عجیب بات ہے. تھوڑا اس کا وزن جملے کا سمجھے کہ اللہ کے نبی سے لے کے مولا علی علیہ السلام سارے
امامان معصومین اور سب کے فضائل آپ دیکھ لیں، اس طرح کا جملہ کسی امام کے لیے نہیں ملتا، کیونکہ امام جواد کا وجود کئی چیزوں کی گواہی بننا ہے۔ وہ احادیث جس کی حجیت پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، بنی ہاشم سے ہوں گے، ان کے نام بیان ہوئے تھے، ان کی حجیت پہ اعتراض ہو رہا تھا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ مولا کا بیٹا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے بھی امام تقی علیہ السلام اور کئی ایسی روایات جن میں امام معصومین علیہ السلام تواتر کے ساتھ بیان کرتے تھے اپنے بعد والے امام کے لیے، یہ ساری حجیت ثابت ہوئی ہے امام تقی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تبھی امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے اوپر سب سے زیادہ بابرکت بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ امام تقی علیہ السلام، اور امام تقی علیہ السلام ایک طرح سے جملے کی نزاکت کو سمجھے گا، ایک طرح سے اپنی دادی جناب زہرا کی طرح ہے کہ جب وقت ہوا کفار نے کہا تھا کہ یہ ابتر ہے، کفار نے کہا تھا یہ ابتر ہے، اللہ نے فاطمہ کی صورت میں خزینہ دیا رسول کو کہ ان کی زبانوں پہ تالے بن جائے۔ اور اسی طرح امام تقی علیہ السلام جو شخص اپنوں اور غیر سب لوگ کہہ رہے تھے کہ مولا نعوذ باللہ منقوط نسل قضا ہو چکی ہے، ان کی نسل نہیں ہوگی اولاد، ان کے لیے مولا دلیل بن کے آیا کہ میں اپنی دادی زہرا کے طرح جنہوں نے اللہ کے رسول سے مشکل کشائی کی تھی، میں اپنے بابا علی کے لیے مشکل کشا بن کے آیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے نام۔ تو یہ مولا کی ولادت سے پہلے کے حالات ہیں، یہ حالات اتنے سخت ہو چکے تھے کہ امام علیہ السلام کی ولادت سے پہلے امام رضا علیہ السلام نے یہ جملہ جو فرمایا کہ لم یولد مولود اعظم برکت علی شیعتنا منہ، اس سے بڑھ کے کوئی بابرکت بچہ پیدا نہیں ہوا، تبھی انہیں کہا جاتا ہے امام جوان، امام جواد کو امام جوان کہا جاتا ہے، اور حقیقت ہے۔ اور جیسے ہی ولادت ہوئی ہے پھر بھی یہ منافقین اور خصوصاً واقفیہ اپنے ہیلے سے باز نہیں آئے، انہوں نے اعتراض شروع کر دیے۔ پھر ہمیں وہی سیرت اور مولا رضا نے یہ لفظاً اور سریعاً اور نصاً کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جو بیان کروں گا اس میں وہی سیرت اور وہی سنت اپنائی گئی ہے جو میرے نانا جناب رسول خدا اور ان کے بیٹے ابراہیم کے ساتھ اپنائی گئی۔ وہ کیا ہوا جب مولا کی ولادت ہوئی، ظاہراً امام رضا علیہ السلام کا رنگ اتنا گورا نہیں تھا، مگر امام جواد علیہ السلام کا رنگ بہت ہی گورا تھا، کیونکہ ان کی والدہ جناب سبیکہ یا خیزران جناب ماریہ قبطیہ سے تعلق رکھتی ہے جو اللہ کے رسول کی گھر والی تھی، اور قبط سے مصر سے جب بھیجی گئی تھی ظاہراً وہ یورپ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی والدہ اسی کی نسل سے، امام جواد کی والدہ اسی نسل سے، تو انہوں نے کہا یہ امام رضا کے بیٹے ہی نہیں ہیں۔ اور جب یہ ہوا تو عرب میں ہمارے ہاں آج بھی سندھ میں جو مجھے پتا ہے جو کچے کے لوگ بیٹھے وہ پیر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ پیر کے نشان جب چوری ہوتی ہے تو آج لے کے آتے ہیں بھائی آپ پہچانو یہ کس نے چوری کی ہے، وہ پیر کے نشان دیکھ کے کہہ دیتے ہیں فلاں خاندان سے کوئی فرد ہے، اس کا نام بھی لے لیتے ہیں اس نے یہ چوری کی ہے۔ تو عربوں میں بھی اس طرح رسم تھی کہ وہ قیافہ شناس کو لے کے آئے، نصاب جسے کہا جاتا ہے، نصب بیان کرتا ہے، قیافہ شناس کو لے کے آئے، اور بڑا مجمع لگا، اپنے بھی بیٹھے غیر بھی بیٹھے، عجیب ایک کیفیت ہو گئی۔ اور امام علیہ السلام اس وقت 25 ماہ کے تھے، 2 سال 1 مہینے کے، توجہ کیجیے گا، امام جواد علیہ السلام 25 ماہ کے، 2 سال 1 مہینے کے، اور امام کو بٹھایا گیا۔ نصابوں نے جب دیکھا امام علیہ السلام، اب اس میں 2 طریقے کی جو میں نے پڑھی روایت، ایک یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام سائل پہ تھے اور باغ میں کچھ کام کر رہے تھے، ایک روایت یہ ہے کہ نہیں امام علیہ السلام خراسان میں تھے اس وقت۔ تو نصابوں نے جب دیکھا کہ امام تقی علیہ السلام، کہا یہ آپ ان کا چہرہ دیکھیں، ان کا قیافہ دیکھیں، نقش و نگار دیکھیں اور اب بتائیں یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کافی سوچنے کے بعد انہوں نے کہا وہی حکم
امثل هذا النسب المحذب والطاہر تعرضون علی مثلنا، کہ تمہارے اوپر وائے ہو کہ اس طرح پاک اور پاکیزہ نسب والا بچہ ہمارے جیسے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو کہ ہم دلیل دیں ہاں یہ کس کا بچہ ہے؟ توجہ کریں، ہم دلیل دیں کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ھذا واللہ الحسب الزکی والنسب المحذب الطاہر، خدا کی قسم اگر یہ ہے تو پاک نسل سے ہے، اور وہ پاک کون سی نسل ہے؟ واللہ ما هو الا من ذریۃ النبی وعلی، اگر یہ ہو سکتا ہے یا نبی کا بیٹا ہوگا یا علی کا بیٹا ہوگا، یہ اگر بیٹا ہے یا نبی کا بیٹا ہے یا علی کا بیٹا ہے۔ اب جب یہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس وقت عمر مبارک دیکھیں 25 ماہ 2 سال 1 مہینہ۔ اب امام جواد علیہ السلام نے خطبہ پڑھایا، طویل خطبہ ہے، فقط کچھ اس کے الفاظات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے خطبہ پڑھا ہے، الحمدللہ الذی خلقنا من نورہ واصطفانا من بریتہ وجعلنا امنا علی وحیہ وخلقہ، حمد اس ذات کی جس نے ہمیں اپنے نور سے خلق کیا اور اپنی اس پوری کائنات سے ہمیں چنا اور ہمیں اپنی وحی کے اوپر امین بنایا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے معاشر الناس انا محمد ابن علی الرضا، اے جان لو لوگو میں محمد ہوں، علی الرضا کا بیٹا ہوں، میں موسیٰ قادر کا بیٹا ہوں، اور بیان کرتے جاتے ہیں میں علی ابن ابی جواد ہوں، انا العالم بانصاب الناس فی الاسلاب، کہ تم تو یہ چہرہ دیکھ کے نسب جان رہے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں انا العالم بانصاب الناس فی الاسلاب، اب لوگوں کے نطفے ان کے پیٹوں میں نہیں ہوں گے، میں ان کے نسبوں کو جانتا ہوں، اور یہ میں بتا سکتا ہوں کون اپنی باپ کی گودی میں بیٹھا ہے، کون غیر کی گودی میں بیٹھا ہے، کون اپنے باپ کی گودی میں بیٹھا ہے، کون غیر کی گودی میں بیٹھا ہے۔ انا العالم بانصاب الناس فی الاسلاب، ان کی صلبوں میں جو نطفہ ہے میں اس وقت بھی جانتا ہوں یہ کس کا بیٹا ہے۔ اور انا عالم بسرائرکم وظواہرکم، میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ جب یہ بات یہاں تک خطبہ دیا، اس کے بعد راوی لکھتا ہے ثم وضع یدہ شریف علی فیہ، اس وقت امام نے اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے دہن مبارک پہ رکھا اور فرمایا یا محمد اسمت کما صمت آباؤک، اے محمد چپ ہو جا، لوگوں میں سہنے کی طاقت نہیں ہے، ہو جا جس طرح تیرے آبا و اجداد چپ ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد مجمع چھٹا، اور مولا رضا علیہ السلام کو جب یہ بات اس روایت کو اگر لیا جائے تو امام علیہ السلام کو جب بیان کیا گیا، مولا اس طرح قیافی شناس لے کے آئے تھے اور امام جواد کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آپ کا بیٹا نہیں، مگر انہوں نے بھی گواہی دی، اور 25 ماہ کی عمر میں ان کی فصاحت اور بلاغت نے خود گواہی دی کہ یہ علی اور رضا کا ہی بیٹا ہے۔ اس وقت مولا نے کہا کہ خدا کا شکر اور خدا کی حمد ہے جس نے ہماری سیرت اور سنت ویسے ہی رکھی ہے جیسے ہمارے نانا رسول خدا کی تھی۔ جب انہیں جناب ماریہ قبطیہ سے عجیب ایک ملاپ ہے، دیکھیں جناب تقی الجواد کی والدہ جناب صوبیکا، وہ بھی اسی خاندان سے جس سے جناب ماریہ قبطیہ، اور جب جناب ابراہیم پیدا ہوئے، لو کان ابراہیم حیا لکان رسولا، اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی بنتے، اتنا مقام تھا اللہ کے رسول کے بیٹے کا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو سورہ نور کی ظاہراً غالباً 11 نمبر آیت ہے جو واقع افق کے ساتھ مشہور ہے، آئے افق، کہ جس میں جناب ماریہ قبطیہ کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی کہ یہ جناب ابراہیم رسول خدا کا بیٹا نہیں، کسی اور کا بیٹا ہے۔ اور بعد میں اہل سنت کے برادران نے اسی آیت کو اپنی کسی اور ام المومنین کے ساتھ نسبت دے دی کہ یہ ان کے لیے تہمت لگی تھی، در حالانکہ یہ اس طرح نہیں ہے۔ اور اہل سنت نے بھی لکھا ہے یہ جناب ابراہیم کے لیے تہمت لگی تھی، جناب ماریہ قبطیہ۔ پھر قرآن نے وہ دلیلیں دی، قرآن کی تائید کے ذریعے سے مولا علی کا ایک تفصیلی جسے
یہ پڑھنا ہے وہ اس کی تفسیر میں جا سکتا ہے. مولا علی کو بھیجا گیا جس شخص کے لیے اعتراض آیا تھا کہ یہ نعوذ باللہ اس کے ذریعے سے، تو وہ ایک حساب سے خسرا تھا جو مولا نے آگے بیان کیا. اللہ کے رسول نے شکر ادا کیا کہ خدا نے منافقین کو رسوا کیا جنہوں نے یہ تہمت لگائی تھی کہ جناب ابراہیم اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہیں، اور جنہوں نے اپنی طرف اور جنہوں نے تہمت لگائی تھی، عجیب ہے قبلہ، اور جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ بھی گھر کے بندے تھے، وہ بھی گھر کے بندے تھے. اور خدا کی قدرت میں دیکھیں جنہوں نے تہمت لگائی کہ اللہ کے رسول جناب ابراہیم کے لیے، اور اللہ کے رسول کی سیرت بن گئی کہ جناب ابراہیم کو لے کے جا کے اپنے تمام ام المومنین کے پاس لے کے جاتے، کہتے تھے دیکھو کتنا میرا شبیہ ہے. اور جنہوں نے عجیب ایک ظریف نکتہ ہے، خود سمجھ جائیے گا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ یہ رسول خدا کا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے انہیں اولاد ہی نہیں دی. جس ام المومنین نے بھی تہمت لگائی خدا نے اسے مقتول نسل قرار دے دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے نام. یہ امام علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد کے حالات. پھر امام علیہ السلام کے القاب میں ہم چلتے ہیں، اور جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں مرتضیٰ، کسی کو بہادر خان کہہ دیتے ہیں، سب سے بڑا ڈرپوک وہی ہوتا ہے. تو یہ حالات ہمارے کہ کسی کو لقب کسی کو اسم دے دے تو وہ ضرور نہیں اس اسم بالمسمى بن جائے، بالعکس ہوتا ہے اکثر ہی. جس طرح وہ ملتا ہے کہ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہا بہادر خان. بابا کا نام کہا ہلاکو خان. کہا گھر میں آ جاؤ، کہا تمہارا کتا بندھا ہوا ہے، ڈر لگ رہا ہے اس سے. ایسے بھی ہیں. امام کے القاب بہت سارے ملتے ہیں، جن میں سے امام ذکی، تقی، جواد، متقی، مرتضیٰ، نجیب، عالم، یہ مولا کے مشہور القاب ہیں. تقی لقب اور جواد ظاہراً مشہور ہے. تقی کے لیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے، شیخ صدوق نے، کہ تقی علیہ السلام کو تقی کیوں کہا گیا. جو اس علوم غریبہ میں جیسے بزرگان بیٹھے ہیں جانتے ہیں، حرز امام جواد علیہ السلام کی بیٹ میں جو واقعہ لکھا گیا اس کی وجہ سے امام جواد کو تقی کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَتْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا دَخَلَ مَامُونَ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ سُكْرَانٍ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ. یہ پورا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب مامون نے، وہ تفصیل سے عرض کروں گا، کہ اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد کے ساتھ. تو عرض کر رہا تھا کہاں پہنچے ہم؟ ہاں تھوڑا آگے تھے. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد کے نام پہ. کچھ میں بھی یاد کروں، کچھ آپ بھی یاد کریں نا، تو اس طرح چلے گا. تو عرض کر رہا تھا امام کا یہ جو لقب ہے اور کہ تقی، یہ اس وجہ سے پڑھا کہ جب مامون کو اس کی بیٹی نے آ کے کان بھرے کہ آپ نے کس شخص سے شادی کرا دی ہے، میرا خیال نہیں رکھتا ام فضل نے، اور یہ اس طرح ہے. تو ایک رات وہ اپنے کمرے سے نکلی، امام سو رہے تھے، آ کے اپنے بابا کو بہت ہی بھرا کہ یہ آپ نے کس سے شادی کرا دی ہے، ظلم کرتا ہے، غریب آدمی، اس طرح بہت ساری. تو آخر باپ تھا اور وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا، اور وہ تلوار لے کے جا کے اس نے اپنے خیالی میں اس نے امام کو قتل کر دیا. جب وہ آیا اور تلوار سے خون بھی نکل رہا تھا تو ام فضل بھی رونے لگی. پھر نشہ ٹوٹا تو پوچھا کہ آپ کو بابا آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا آپ نے ابن الرضا کو قتل کر دیا. تو بڑا ہی گریہ کرنے لگا. کہا ان کے والد کی بھی قتل کی، پہلے تو چھپانا چاہا تھا مگر چھپ نہیں پایا وہ قتل، وہ بھی میری گردن میں، اب ان کے بیٹے کی بھی میری گردن میں. تو اس نے اپنے ایک حاجب کو بھیجا، غلام کو بھیجا، جا کے چیک کر کے آؤ. تو یہ تفصیلی واقعہ ملتا ہے حرز امام جواد. جب وہ وہاں پہ گیا اور اس نے دیکھا کہ امام کے اوپر والی پیرہن نہیں پہنی تھی، اور یہی جملہ ملتا ہے کہ برف کی طرح جسم سفید تھا.
تو وہ آیا اور ٹٹولنے لگا کہ کہیں ضرب کی نشان ہو، کیونکہ خون بہت نکلا ہے، یہاں سے دیکھا وہاں سے دیکھا، کچھ اسے نظر نہیں آیا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ رات والی ضربیں ڈھونڈ آیا ہے۔ جی اس طرح ہی ہے، رات کو یہ واقعہ ہو چکا۔ امام نے کہا نہیں، یہ جو حرز ہے جس کی وجہ سے مجھے خدا نے ماموم کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تب سے امام جواد کو تقی کہا جاتا ہے کہ خدا نے اسے محفوظ رکھا۔ یہ ایک لقب مشہور ہے۔ دوسرا لقب مشہور جو امام جواد کا خود لفظ جواد ہے، اس کی 3 توجیہات علماء نے بیان کی ہیں کہ جواد، امام جواد کو جواد کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک توجیہ یہی کہ ام الفضل ویسے بھی خواتین کسی بات میں راضی نہیں ہوتی، اور شوہر مل جائے انہیں تو سب کچھ سنا دیتی ہیں، اوپر سے آپ دیکھیں خلیفہ کی بیٹی جب شادی ہو چکی تو اس نے آگے اپنے باپ کے کانوں میں کہا کہ بابا یہ آپ نے کس سے شادی کروا لی ہے، ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نادار آدمی سے آپ نے، میں خلیفہ کی بیٹی ہوں، اس سے شادی کروا لی ہے۔ یہ باتیں جب امام جواد علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی، آپ بغداد میں تھے، آپ نے امر کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک کمرہ حال بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، کتنے بندے اندازہ نہ آ جائیں گے، 100-150 کے قریب۔ درحالہ اس میں کوئی ستون بھی نہیں ہے، ستون ہوتا تو یعنی جگہ بڑھ سکتی ہے۔ بغداد میں ایک مسجد تھی جسے 4 ستون والی مسجد کہا جاتا تھا، اتنی بڑی تھی، اس میں 40 ستون تھے۔ امام جواد نے حکم کیا کہ پورے بغداد میں اعلان کر دو کہ جسے جواد کی سخا دیکھنی ہے وہ چلا ہے، جسے جواد کی سخاوت دیکھنی ہو وہ چلا ہے۔ یہ لکھتے ہیں 40 ستونوں والی حدیث وہ مسجد بھر گئی، غنی فقیر سب آ گئے۔ اب امام علیہ السلام اپنے پیران سے، اپنی جیب سے ایک مالا نکالتے تھی، کہ ظاہر یا ہیرو کی تھی یا چاندی سونے کی، بہت ہی قیمتی تھی، وہ اگلے جملے سے پتہ چلے گا۔ وہ دیتے تھے ایک فقیر کو اور فرماتے تھے ھذا عطاؤنا علی الفقراء، یہ دے دیتے۔ پھر کسی امیر کو بلاتے ھذا عطاؤنا علی الاغنیاء، اسے دے دیتے۔ اتنی قیمتی وہ چیزیں تھی کہ ہر غنی مالدار وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا مجھے مل جائے۔ جب پورا مجمع لے چکا مولا کی سخاوت سے، اس وقت ماموم کی بھی رال ٹپک رہی تھی کہ کچھ مجھے بھی مل جائے۔ وہ آگے بڑھا اور کہا مولا مجھے بھی عنایت فرمائے۔ مولا نے وہی مالا نکالی، اسے دیکھ کے کہا ھذا عطاؤنا علی الخلفاء، وہ آیت پڑھیے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، جو اللہ نے جناب سلیمان کو پوری کائنات کا کنٹرول دینے کے بعد کہی تھی کہ یہ ہماری عطا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد مولا کا لقب جواد پڑ گیا، بہت سخی، جو غریبوں میں بھی اتنا بانٹا ہے، جو سخیوں میں بھی اتنا بانٹا ہے۔ اور دوسرا واقعہ اور سبب جس کی وجہ سے امام جواد کو جواد کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا بچپن سے ہی سخی تھے۔ اس امام رضا ولی نعمت نے ان کی تربیت ہی اس طرح کی تھی۔ عجیب ملتا ہے کہ مولا جب بھی بچپن میں، جیسے ہی آپ دیکھیں کہ امام جواد علیہ السلام جب مدینے میں تھے اور امام رضا علیہ السلام جب ہجرت کر کے اجباری طور پہ یہاں خراسان میں آگئے، مرو میں آگئے، تو امام رضا علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ آپ کے فرزند امام جواد علیہ اکلوتے فرزند تھے، ان کے کچھ غلام وہ تھوڑے کنجوس قسم کے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں حویلی کا چھوٹا والا پیچھے والا در ہے وہاں سے نکال کے جاتے ہیں باہر لے جانے کے لیے تاکہ آدمی کم ملے اور مولا انہیں کچھ کم ہی دے پائیں۔ جب یہ بات امام رضا علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور علم ہوا تو امام نے خط لکھا ہے امام جواد علیہ السلام کو، اور مولا فرماتے ہیں یا محمد الجواد، اے محمد جواد، اسألک بحقی علیک، اسألک بحقی علیک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے تمنا کرتا ہوں جو میرا حق تمہارے اوپر ہے، لا یکن مدخلک و مخرجک الا من باب الکبیر، کہ میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دے کے دیتا ہوں، بیٹا جب بھی گھر سے باہر نکلا کرو بڑے گیٹ سے نکلا کرو، اور فقط خالی نہیں، اور فرماتے فَإِذَا رَكِبْتَ فَلْيَكُنْ مَعَكَ فِضَّةٌ وَذَهَبٌ، اور جب گھر سے باہر نکلا کرو اپنے جیبیں پر کر کے نکلا کرو، ایک میں سونا ہو ایک میں چاندی ہو، جو راستے میں ملتا جائے اپنی سخاوت کرتے جاؤ اس کے لیے۔ بچپن سے یہ مولا نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی۔
تبھی ان کا لقب پڑا جواد۔ اور ایک دوسری جو سبب کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہ وہ جلدی پہنچے تھے، جواد ایک تیز بھاگنے والے گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے، اس سے شباہت دیتے ہوئے کہ اپنے بابا کے بعد جلدی پہنچ گئے تھے، اسی وجہ سے امام کو امام جواد کہا جاتا ہے۔ دو اوپر والی جو وجہ ہیں وہ زیادہ مناسب ہے امام جواد علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اب آپ کو سب کو علم ہے کہ امام جواد علیہ السلام وہ پہلے امام ہیں جنہوں نے مبنا رکھی سب سے کم عمر امام ہونے کی، اس کے بعد امام نقی، اور اس سے چھوٹی عمر امام حجت علیہ السلام۔ یہ ان کے لیے ایک جس طرح مقدمہ بن رہا ہے کہ امام حجت کی امامت کو کس طرح قبول کیا جائے، جیسے اس کی سب سے پہلی جو مقدمے کی کڑی تھی وہ امام جواد علیہ السلام، جو 8 سال اور کچھ مہینوں میں یعنی 9 سال قرار دیا جاتا ہے امام بنے۔ جب امام علیہ السلام امام بنے، اب یہ جس طرح عرض کیا آپ کی خدمت چینل کی طرح کہ ولادت سے پہلے کے حالات، ولادت کے بعد کے حالات، اور جب امام بنے اس وقت بھی حالات اپنوں اور غیروں کے لیے کافی خطرناک تھے، اور امام کی زندگی کے 9 مناظرے خصوصی طور پہ مشہور ہیں جو ملتے جو بندے حکیم نے پڑھے، جن میں سے 4 یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ جو قاضی قضات تھا اہل سنت کا بہت بڑا، اور ایک قاضی قضات بغداد کے ساتھ مناظرہ ہے، یہ 5 ہو گئے، اور 4 جو مناظرے ٹائپ کے اور مجلس سے علمی جسے کہا جائے وہ خود اپنے شیعوں کے ساتھ ہیں۔ خود شیعوں کے لیے بھی آپ سابقہ دور میں دیکھیں کوئی ایسا امام نہیں تھا جو 9 سال اور 8 سال کا ہو، توجہ ہے، ان کے لیے بھی ایک سب تھا۔ جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا علم ہوا اور شیعوں کے لیے تو وہ پریشان ہو گئے، ان کا ہمیں تو امام نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے بعد ان کا جانشین امام تقی الجواد ہوگا، مگر وہ عمر میں چھوٹے ہیں، تو لکھتے ہیں ریان حجاج کے گھر میں جا کے بیٹھے اور وہاں پہ میٹنگ ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، تو وہاں یونس بن عبد الرحمن نامی ایک شخص شیعہ وہ کہنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، توجہ کیجیے گا یہ عمر کا مسئلہ کیسے ہوا کہ اب کیا کیا جائے، امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، جب تک امام تقی الجواد بالغ ہو ہم مسائل شریعہ کس سے پوچھیں۔ جب یہ بات کی تو ریان بن سلط کے لیے ملتا ہے، اس نے جا کے گلے سے پکڑا اور اس نے اپنے حساب سے جملہ کہا، میں اسے اپنے حساب سے اردو میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، تو کہتا یہ بچہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے عمر کا امامت سے کیا تعلق ہے، توجہ ہے، عمر کا امامت سے کیا تعلق ہے، امام کتنا بھی ایج کا ہو وہ امام ہوتا ہے، اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو چلو چلتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ 80 کے قریب علماء شیعہ جمع ہوئے، حج پہ آئے، حج کے بعد وہ مدینے میں آئے اور آگے امام جواد سے وہ ملے ہیں، اور یہ حدیث اس کی سند کے حساب سے میں نے، کیونکہ جو حدیث کے آگے جملہ آ رہا ہے بہت وزنی ہے، اس کے اوپر کئی اعتراضات بھی ہوئے، علماء نے جواب دیے ہیں، مگر سند کے حساب سے بھی کچھ رجال کے حساب سے، تو یہ حدیث جو نقل کر رہا ہوں یہ 2 کتابوں میں ملتی ہے، شیخ مفید نے الاختصاص میں اپنی سند کے ساتھ اسے بیان کیا ہے، اور شیخ کلینی نے کافی میں کتاب الحجت میں باب الموالید الائمہ میں باب امام جواد میں 7ویں حدیث ہے، اسے نقل کیا ہے، علامہ مجلس نے مراد العقول فی شرح اخبار آل رسول اس میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث کی سند کے اعتبار سے سند میں کوئی مسئلہ نہیں، متن میں جو مسئلہ ہو رہا ہے اس کی بھی توضیحات جو علماء نے کی ہے، 7 علامہ مجلس نے بیان کی، 8ویں شیخ نہاوندی نے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث کیسے 80 علماء جب آئے، توجہ کیجیے گا، 80 علماء جب آئے ہیں امام جواد علیہ السلام کے بعد اور آ کے مولا سے ملے، اور انہوں نے سب مل کے یہ کہا یا سیدنا اتعذن لنا ان نسألک، کہ اللہ ہمارے سید و سردار کیا ہمیں اجازت ہے ہم آپ سے کچھ سوال کریں، تو وارث سلمون نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، فرمایا نا، تو کہتے فسألوه فی مجلس واحد عن 30,000 مسئلۃ، ان 80 علماء نے ایک ہی بیٹھک میں 30,000 سوال امام جواد سے پوچھے، توجہ کیجیے گا، آگے والا جملہ فَأَجَابَهُمْ فِيهَا،
مولا نے ان سوالوں کے جواب دیے. وہ لہو 9 سنین، مولا کی اس وقت عمر مبارک 9 سال تھی. تبھی کہا تھا کہ عمر کا امامت سے کوئی تعلق نہیں. امام کی 9 سال عمر مبارک تھی. امام نے 30,000 سوالوں کے جواب دیے. اب کچھ جن سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی انہوں نے اعتراض کی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، چلو ہم امام مان لیتے ہیں وہ جواب دے سکتے، مگر ایک فی مجلس واحد، ایک بیٹھک میں 30,000 سوالوں کا، اگر پھر وہ اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے کہ اگر ایک سوال ایک بیت پہ مشتمل ہو یعنی 30 حروف پہ مشتمل ہو اور جواب بھی 30 حروف پہ مشتمل ہو تو یہ 3 قرآنوں کا ختم ہو جاتا ہے. اتنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سوال کریں؟ علامہ مجلسی نے اس کی 7 توجیہات بیان کی ہیں. توجہ ہے تو بیان کروں آپ کے سامنے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نماز بلند صلوات. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پہلی توجیہ یہ ہے کہ 30,000 سوال ضرور تھے مگر سوال ایک دوسرے سے مشابہ تھے. جب امام نے ایک سوال کا جواب دے دیا جیسے کہ 10-15 سوالوں کا جواب دے دیا. توجہ ہے، سوال ایک مشابہ تھے، ایک کا جواب مل گیا جیسے 10-15 کا ہو گیا تو 30,000 سوال اس طرح ہو گئے. پھر کہتے ہیں یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ امام الکلام کے فرزند ہیں تو ان کے ایک جواب میں کئی جوابات پوشیدہ تھے. توجہ ہے، امام نے ایک جواب دیا جیسے کئی سوالوں کے جواب دے دیے. یہ دوسری توجیہ. تیسرا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اعجاز امامت سے وقت رک گیا ہو اور امام نے جواب دیے. یہ تیسری توجیہ. چوتھی توجیہ کہتے ہیں کہ یہ فی مجلس واحد سے مراد یہ وحدت نوعی ہے. ایک بیٹھک ضروری نہیں اس میں کتنا بھی ٹائم، لوگ وہی تھے، سائل وہی تھے، مسئول ان وہی امام حجت تھا مگر وقت کوئی مقرر نہیں تھا. 3 دن لگے ہوں 4 دن لگو. یہاں سے مراد مجلس سے وحدت نوعی ہے، سارے لوگ وہی تھے، جگہ ایک ہی تھی اور وضو کا نماز کا فاصلہ آیا ہو. اس سے مراد ہے کہ بیٹا ہو سکتا ہے 2-3 دن لگے ہو. یہ انہوں نے چوتھی توجیہ کی ہے. اور پانچویں کہہ رہے ہیں 30,000 مسئلۃ، ہو سکتا ہے اس میں مبالغہ ہو. یہ مبالغہ، یہ پانچویں انہوں نے توجیہ کی ہے. چھٹی یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ امام وقت تھے وہ ما فی ضمیر کو جانتے تھے، ان کے سوال سے پہلے ہی امام جواب دے دیتے تھے تو اس لیے سوال کا ٹائم نکال دو، فقط جوابات امام دیتے جا رہے تھے. یہ چھٹی توجیہ ہے. اور ساتویں توجیہ کہتے ہیں مراد اس سے 30,000 مسئلۃ انہوں نے لکھے امام سے پوچھے تھے، جب امام نے جواب دے دیے 30,000 کے جواب ہو گئے. یہ 7ویں توجیہ. 8ویں توجیہ علامہ نہاوندی نے انوار المواہب میں بیان کی ہے. فرماتے ہیں اس سے مراد آپ اگر دیکھیں ان سوالات کی کیفیت پہ تو کچھ 2-3 الفاظ پہ مشتمل سوالات ہیں. مثلا امام سے پوچھا گیا مل قاف، امام نے فرمایا جبل محیط بالدنیا. کاف کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ پہاڑ ہے جو پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوئے. مولا سے پوچھا گیا کہ مسعد، مولا سعد کیا ہے؟ فرمایا عین تحت العرش. پھر فرماتے کم التکبیر فی صلاۃ المیت، مولا فرماتے 5. یعنی چھوٹے چھوٹے سوالات اور مولا فوراً جواب دیتے جا رہے ہیں. تو اس میں نہ ایجاد امامت کی ضرورت ہے نہ کسی اور توجیہ کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے سوال تھے، امام جلدی جواب دیتے جا رہے تھے جیسے جلدی میں پڑھتا جا رہا ہوں. ایک سوال پڑھتے محمد والے محمد کی ذات ہے. یہ امام کی جو مباحثات اپنوں کے ساتھ ہوئے تاکہ وہ اطمینان قلبی حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ واقعی یہ امام ہے کہ نہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے وہ اہم تھا جسے چھیڑنا. وہ مسئلہ یہ کہ امام نے ام فضل کے ساتھ شادی کیوں کی، یعنی اپنے بابا کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ. توجہ ہے. اور یہی نبیوں کے لیے بھی سوال اٹھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ شادی کیوں کی، فلاں کے ساتھ شادی کیوں کی. توجہ ہے. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ام فضل کے ساتھ شادی کیوں کی؟ تو پہلی بات تو یہ قطعی ہے کہ یہ شادی اجباری تھی. جب جبر کیا گیا تو امام نے نہ نہیں بولا، نو نہیں بولا. جس طرح
حمام ابو فراس فرزدق نے وہ جو اپنے قصیدے میمیہ میں عجیب سا اشعار کہے، امام سجاد علیہ السلام، پوری اہل بیت ہی اسی طرح ہے کہ اس نے کہا ھذا الذی تعرف البتاء وتعتہ والبیت یعرف والحل والحرم، کہ یہ وہ ہے جسے مکہ اور مدینہ پورا حل و حرم جانتا ہے، یغزی حیان و یغزا من مہابتی فلا یکلم الا حین یبتسم۔ اور یہ جو جملہ ہے ما قال اللہ قط الا فی تشہدہ لولا التشہد قال اللہ نعم، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ما قال لا قط، انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ نہیں بولا کسی کے ساتھ، الا فی تشہدہ، جو سوائے اس تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی کسی سے نہ نہیں بولا۔ اور آگے بڑھے لولا تشہد کان لا نام، اگر یہ تشہد نہ ہوتا ان کی نا بھی ہاں ہوتی۔ یہ اتنے کریم ہیں، انہوں نے یہی ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی کسی سے بیٹی طلب نہیں کی تھی، خود آ کے دے دی گئی تھی، انہوں نے بھی کبھی نہ نہیں کیا۔ اسی طرح امام جواد علیہ السلام نے بھی کبھی نہ نہیں کی، اور یہی اجباری شادی تھی۔ اس کی بھی علماء نے توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک کہ یہ مامون رشید سیاسی چال چل رہا تھا کہ جو اس کے گریبان میں امام رضا علیہ السلام کا قتل اور خون تھا، اسے پاک کرنے کے لیے چاہ رہا تھا شیعوں میں ایک مقام پیدا کرے اور بتائے کہ نہیں بھائی میں دشمن نہیں ہوں، دیکھو میں اپنی گھر کی اپنی دلاری ان کے فرزند کو دے رہا ہوں۔ یہ اس طرح سیاسی چال تھی۔ دوسری چال کہتے ہیں نہیں، یہ ایک حساب سے جاسوسی کرنا چاہ رہا تھا، اور یہی ہوا ہے کہ بھئی گھر کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے جاسوسی کرے گا تو گھر میں بھیج دیا جائے تاکہ ساری رپورٹیں ملتی رہیں۔ نبیوں کے ساتھ بھی وہی جس طرح یہی ہوا، اور معصومین علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ اور تیسری تاغوتی سوچ توجیہ جو بیان ہوئی ام فضل کی شادی کے لیے، کہ مامون کی تاغوتی سوچ تھی جو آج کل بھی ہے کہ میرٹ کو اپنے قبضے میں رکھو۔ یہ کب ہوا؟ جب مامون شکار پہ چلا تھا، بغداد سے باہر نکلا، امام جواد علیہ السلام اس وقت بغداد میں بچوں کے ساتھ تھے، جیسے ہی لشکر کا جاؤ مشم دیکھا بچے بھاگ گئے، اور مامون جیسے ہی آیا تو امام جواد علیہ السلام وہیں کھڑے رہے۔ تو مامون نے کہا ما منعک من الانصراف مع الصبیان، اے بچے تمہیں کس نے منع کیا کہ بچوں کے ساتھ بھاگ جاتے؟ تو امام نے شاید بے زبانی میں کہا ہو کہ ہم فرار کے بیٹے نہیں قرار کے بیٹے۔ ما منعک من الانصراف مع الصبیان، کیوں بچوں کے ساتھ بھاگ نہیں گئے؟ امام نے لاجیکل دو جواب دیے، کہا کہ ایک تو رستہ اتنا باریک نہیں تھا کہ میرے ہٹ جانے سے بڑا ہو جاتا کہ میں ہٹ جاؤں، اور دوسرا یہ، اور عجیب سا جملہ مولا نے فرمایا ہے، ایک سلوات پڑھتے محمد والے محمد کی ذات میں، ایک کہا کہ میں رستے میں اتنا نہیں تھا کہ رستہ خرید کر کے کھڑا ہوں اور آپ میرے جانے سے رستہ بڑھ جائے گا۔ دوسری علت اور سبب یہ تھا کہ لم تکن لی جریمۃ فاخشاھا، کہ میں نے آپ کا کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا، میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا کہ میں ڈر کے بھاگ جاتا۔ اور یہی پتہ چل رہا ہے امام فرما رہے ہیں جو ڈر کے بھاگ جاتا ہے وہی گناہگار ہوتا ہے۔ لم تکن لی جریمۃ فاخشاھا، میرا کوئی جرم نہیں تھا کہ اس جرم سے ڈر کے میں بھاگ جاتا۔ لاجیکل جواب مامون نے سنا، چلو اس کی اپنی وہ ایک مستی تھی، شکار کے لیے نکل گیا۔ اب اس نے اپنے باز کو ایک چڑیا یا کسی کبوتر کے پیچھے بھگایا اور چھوڑ دیا۔ اب باز گیا بادلوں میں، واپسی پہ چڑیا تو نہیں ملی، وہ اپنی چونچ میں یا اپنے پنجے میں ایک چھوٹی سی زندہ مچھلی، توجہ کیجیے گا، زندہ مچھلی پکڑ کے آیا۔ مامون کے لیے عجیب تھا کہ گیا تو آسمان میں ہے لیکن مچھلی آ رہا ہے۔ وہی مچھلی لی، اس نے کہا وہی جو لاجیکل بچہ تھا اس سے جا کے سوال پوچھوں گا۔ اور جیسے ہی قریب آیا امام جواد علیہ السلام کے قریب آیا، ظاہراً اس نے سوال کیا امام سے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام نے عجیب جواب دیا، فرمایا ان اللہ خلق بمشیتہ فی بحر قدرتہ سمکا صغارا فتصیدها بزاة الملوک والخلفاء فیختبرون به سلالة اہل بیت النبوہ۔ توجہ کر رہے ہیں؟
کہ اللہ خلق بمشیتی فی بحر قدرتی سمکن صغارا، کہ اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ اپنے بحر قدرت میں ایک چھوٹی سی مچھلی پیدا کی ہے، فتصیدها بزاد الملوک والخلفاء، اس کا صید شکار کر کے آیا ہے بادشاہ اور خلیفوں کا باز، فیختبرون بہا سلالت اہل بیت النبوہ، اسے ہاتھ میں چھپا کے اور ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ جب یہ مولا نے اپنا ٹیلنٹ اور اپنا علم ظاہر کیا، اسی وقت مامون کے ذہن میں آ گیا کہ یہ ٹیلنٹ اور یہ میرٹ اپنے قبضے میں کر لو۔ اسی وجہ سے امام نے ام فضل کے، یہ دیکھیں ہے چھوٹا سا بچہ مگر ہے کس کا؟ تبھی کسی نے کہا کہ بیاباں اور ہوتا ہے، نشے من اور ہوتا ہے، تکیسا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے، تکیسا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے۔ امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے۔ امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھو محمد والے محمد۔ بہت سارے موضوعات تھے، پورا لکھ کے آیا تھا، سامان اٹھایا، گھر چینج کیا، میں پوری تھکن یہاں پہ نکالوں گا مگر ظاہراً ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں، اپنوں کے ساتھ مناظرے اور اس کے بعد غیروں کے ساتھ۔ جب یہ ٹیلنٹ ظاہر ہوا اور یہ میرے قبضے میں لینا چاہیے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرا لی۔ خلاصہ آخر بھی آ رہا ہوں، شادی کرا لی۔ اب بنو عباس نے کہا کہ ایک تو ان کے بابا کے ساتھ اتنا لطف و کرم کیا تھا، اب بیٹے کے ساتھ کہا یہ بچہ ہے مگر تم نہیں جانتے یہ رسول خدا کے علم کا وارث ہے، ان کا اگر وارث ہے ہم اس کی علمیت کو جاننا چاہتے ہیں۔ پھر یحییٰ ابن اقسم جو بہت بڑا فقیدہ، اگر آپ جا کے گوگل کریں یحییٰ ابن اقسم لکھیں گے تو یہ بھی بیان کرتا ہوں، سب سے پہلے جنس پرست جو بڑا اس فقہ میں سب سے پہلے وہی تھا۔ یحییٰ ابن اقسم نے مناظرے کے لیے بھی آیا کہ جو مولا نے اس کے ساتھ خصوصاً ایک احرام والے شخص اس نے سوال پوچھا اور مولا کی علمیت جاننے کے لیے کہ دیکھوں یہ بچہ کتنا علم رکھتا ہے۔ اس نے کہا ما تقول فی المحرم قتل سیدا، کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو حالت احرام میں شکار کر لے۔ تو امام نے کہا تمہیں سوال کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ پھر امام نے 8 جو سکے نکالی ہیں، میں نے اس کی پوری تفصیل 8 سکے مولا نے اس شکاری کے ساتھ نکالی ہیں کہ وہ جو شکار کرنے والا بڑا تھا، چھوٹا تھا، پہلی بار کر رہا تھا یا بار بار کر رہا تھا، نادم تھا یا مصر تھا۔ مولا نے 8 سکے اس شکاری کے حساب سے نکالی، 2 شکار کے حساب سے کہ وہ پرندوں میں سے تھا یا جانور میں سے تھا، اور پھر ایک وقت کے حساب سے کہ دن میں کیا ہے کہ رات میں کیا ہے۔ یہ 8 اور 2 11 سکے مولا نے اس کے سوال سے نکالی اور ہر ایک کا جدا جدا جواب دیا ہے، جدا جدا کفارات مولا نے بیان کیے۔ پھر مولا نے جب اس سے ایک عجیب سا سوال پوچھا، مولا نے فرمایا مجھے بتاؤ اس شخص کے بارے میں جس نے ایک خاتون پہ نگاہ کی دن کی ابتدا میں، تو وہ اس کے اوپر نگاہ کرنا حرام ہو گیا، پھر جیسے ہی دن چڑھا اس کا نگاہ کرنا اس عورت پہ حلال ہو گیا، پھر جیسے ہی ظہر آیا وہ پھر حرام ہو گیا نگاہ کرنا، اسے دیکھنا، پھر جیسے ہی عصر کا وقت آیا پھر وہ دیکھنا حلال ہو گیا، پھر جیسے ہی مغرب کا وقت آیا پھر حرام ہو گیا، پھر عشاء کا وقت آیا پھر حلال ہو گیا، پھر آدھی رات ہوئی حرام ہو گیا، پھر جیسے فجر کا وقت آیا پھر اس کے لیے حلال ہو گیا۔ یہ کون شخص ہے جس کی ایک ہی نگاہ خاتون میں کبھی حرام ہو جاتی ہے کبھی حلال ہو جاتی ہے؟ تو بالکل ہی پھنس گیا، کہا کہ یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، ایسے بھی ہوتا ہے مگے میشے مگے داری۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد کے نام پہ۔ پھر امام نے اس سے تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ یہ بہت صفات خدا کے لیے بحث ہے، ان میں سے ایک جو دلچسپ مناظرہ ہے وہ جس میں بندے نے اپنی تھیسس بھی لکھی ہے اور علماء ہندوستان اور پاکستان نے اس کے اوپر کتابیں شوارق النصوص علی تقریب فضائل النصوص، اس طرح ان کے سامنے خلفاء کے فضائل بیان کیے گئے اور حدیث سازی کا باب کھولا گیا، توجہ کیا گیا کچھ روایات اس کی، کچھ جملہ امام علیہ السلام، اور فن مناظرہ سکھا رہے ہیں مولا۔ امام سے پوچھا گیا اور امام کی عقد والے دن
توجہ کیجئے، وقت کی نزاکت کو دیکھیں۔ آخر والے دن امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یحییٰ ابن اقسم ہی پوچھ رہا ہے، وہ پوچھ رہے مولا آپ کا اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ حدیث ہے، اور میں نے جب اس کی سرچ کیے بہت سا، حتیٰ کہ حاکم نیشاپوری کے بقول یہ سند اور یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی شروط کے اوپر ہے۔ انہیں ذکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ خلیفہ دوم ہوتے۔ کہا اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو مولا نے ایک لاجیکلی، اور دیکھیں مولا نے فرمایا میں خلیفہ دوم کی فضیلت کا انکاری نہیں ہوں، مگر یہ جو فضیلت پڑھی ہے یہ غلط ہے۔ کہا یہ کس طرح؟ مولا نے فرمایا کہ خدا اس سے بہتر اور سچا کلام کہہ رہا ہے، ان اللہ اخذ میثاق النبی، ان اللہ اخذ، جس طرح وہ آیت ہے کہ خدا نے اپنے نبیوں سے میثاق لے لیا تھا، وعدہ لے لیا تھا کہ تمہیں میری وہ توحید کو بیان کر لیا ہے۔ اس نبیوں میں تو کہیں حضرت عمر کا نام نہیں آتا۔ خدا سچا ہے سب سے۔ اور دوسری بات لاجیکل مجھے بتاؤ، تم اپنے مذہب کے بڑے امام ہو، بڑے عالم ہو، کہا مجھے بتاؤ کتنے نبی آئے؟ کہا 1,24,000 نبی آئے۔ کہا مجھے بتاؤ ان میں سارے برابر ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا قرآن کے رات تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر فضیلتیں، کہا یعنی کچھ چھوٹی یعنی حیثیت والے نبی بھی تھے، اپنے گھر کے نبی، اپنی ذات کے نبی، اپنے پڑوس کے نبی، محلے کے نبی۔ کہا اس طرح، کہا ان میں سے کسی سب سے چھوٹے نبی کا نام لے سکتے ہو کہ جو پہلے کافر رہا ہو، پھر مسلمان بنا ہو، پھر اللہ نے اسے نبوت کے لیے انتخاب کیا ہو؟ کہا نہیں، کوئی ایسا نبی تو نہیں ہے۔ کہا پھر خود ہوش کے ناخن لو کہ کوئی ایسا چھوٹا نبی نہیں جو پہلے کافر رہا ہو پھر مسلمان بنا ہو، پھر اللہ نے اسے نبوت کے لیے انتخاب کیا ہو۔ تم خاتم الرسل کے بعد اس کو نبی بنا رہے ہو جو 40 سال تک کافر رہا۔ اور بہت ساری فضائل خلفاء میں وہ احادیث بیان کرتے گئے، مولا بار بار یہی کہتے گئے کہ میں ان کی فضیلت کا انکاری نہیں، مگر یہ یعنی پورا پانی پھیر دیا جس طرح کہا جائے۔ یہ جو حدیث بیان کی یہ بالکل غلط ہے کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کا یہ بالکل خود تمہارے علماء کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے جوان کے کوئی نہیں جائے گا۔ یہ بنو امیہ نے سیدہ شباب اہل الجنہ کے مقابل میں بنائی تھی جیسے تم اسے قبول کر رہے ہو۔ پھر بہت ساری اس طرح کا یہ حدیث کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جا کے خلیفہ اول سے جا کے پوچھو کہ میں اللہ تم سے راضی ہو گیا ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ تو کیا مولا نے فرمایا میں خلیفہ اول کی فضیلت سے کا انکاری نہیں، مگر یہ حدیث غلط ہے کیونکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ خدا پھر جبرائیل کو کیوں بھیج رہا ہے جا کے اس سے پوچھ لو کہ تم مجھ سے راضی ہے؟ خدا کو علم ہے۔ اس طرح کی یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ پورا مولانا محمد 4 جو مناظرے ملتے ہیں، یہ امام جواد علیہ السلام نے یہ کیے ہیں۔ اور امام جواد علیہ السلام کا ایک واقعہ فقط عرض کروں گا، علی بن خالد کے نام سے ایک عباسی شخص گزرا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں سامرا میں آ رہا تھا، معتصم نے بنایا تھا سامرا کا وہ سارا نظام، تو اس نے دیکھا ایک شخص کو مار پیٹ رہے، میں آگے بڑا دیکھا اس کے چہرے پہ خون کے نشانات، مار کافی پڑی تھی اسے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ شام کا نبی ہے۔ کہا یعنی کیا؟ کہا اس نے یہ شام کا بندہ ہے، شام کا رہنے والا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تبھی اسے مار رہے ہیں اور زندان میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا یار دیکھنے میں تو معتبر آدمی لگ رہا ہے اور یہ اس طرح عبادت گزارے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ خود ہی عباسی تھا، وہ زندان میں ان کے ساتھ آ گیا۔ زندان بان کو کہا مجھے کچھ اکیلے میں اس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ بات کر سکتے ہیں۔ وہ گئے اور اس شخص سے پوچھا کیا تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا یہ سارا سراسر جھوٹ ہے، میرے اوپر تہمت ہے، بہتان ہے، میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میرے آخری رسول اللہ کے رسول تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پھر تیرے اوپر یہ کیوں تہمت؟ کہا وہ گورنر جو شام کا تھا اس نے میرے اوپر یہی چارجز لگا کے مجھے یہاں بھیج دیا گیا ہے۔ کہا واقعہ بتاؤ سبب کیا تھا؟ کہا سبب فقط یہ کہ حلب کے کہا جس جگہ پہ سر امام حسین کو رکھا گیا تھا میں جا کے وہاں پہ عبادت کرتا تھا، ظاہراً حلب کے قریب، تو میں جب وہاں عبادت کرنے گیا اچانک ایک شخص آیا اور میرے ہاتھ کو پکڑا، کہا چلو
کہا چلتے ہیں. جیسے ہی اس نے کہا چلو تو اس وقت آ کے ہم مسجد کوفہ میں ٹھہر گئے. مجھ سے پوچھا کہ اس جگہ کو جانتے ہو؟ کہا یہ مسجد کوفہ ہے. ہم نے وہاں پہ عبادت کی. پھر میرا ہاتھ پکڑا. پھر ہم جیسے ہی آئے دیکھا کہ ہم مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے پاس ہے. میں نے وہاں پہ نماز پڑھی. پھر ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ لے کے گیا اور کچھ ہی لحظوں میں نے طواف کیا. پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جا کے پھر یہ اسی جگہ حلب میں جا کے چھوڑا. شام میں گئے. 1 سال گزر گیا. پھر وہی دن آیا. پھر وہی شخص آیا. اسی طرح مجھے زیارت کوفہ پہ لے کے گیا. اسی وقت کچھ ہی لمحوں میں مجھے مدینہ پھر مکہ پھر واپس لے کے آیا. جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کی ابا کو پکڑ کے کہا اے اللہ کے بندے تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ ہے, مجھے فقط اتنا بتاؤ تم کون سی ہستی ہو. اس نے کہا میں محمد جواد ہوں, علی رضا کا بیٹا ہوں. اور اس طرح مولا نے پورا نسب بیان کیا ہے. تو میں نے یہ کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کی. یار میں ایک ہی رات میں اس بندے کے ساتھ کوفہ گیا, پھر میں مکے مدینے ہو کے آیا, تو لوگوں نے اس بات کا بتنگڑ بنا دیا اور جا کے کہہ دیا کہ نبی ہونے کی دعویٰ کر رہا ہے اور اسی وجہ مجھے یہاں لے کے آئے. تو اس نے کہا تمہاری بات معقول ہے, چلو ایک خط لکھو گورنر شام کی طرف کہ یہ اپنے جو اس نے جرائم لگائے یہ ختم کر دیے جائیں. اس نے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو لکھ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں بے قصور ہوں اور میں نے فقط وہ واقعہ بیان کیا تھا اور یہ واقعہ حقیقت ہے. اس نے مجھے ایک ہی رات میں ساری جگہیں گھما کے اور واپس کر دیا تھا. میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. گورنر شام نے پیچھے اس کے لکھ دیا عجیب جملہ, یعنی امامت کو وہ چیلنج کر رہا. اس نے کہا جس ذات نے تمہیں ایک ہی رات میں حلب سے کوفہ, کوفہ سے مدینہ, مدینہ سے مکہ, مکہ سے پھر حلب لے کے تمہیں گھما لے کے آئیے, اسی ذات کو کہو تجھے زندان سے بھی خارج کر دے. جب یہ بات ہوئی اس خط کا جواب آ گیا. خالد بن علی بن خالد کہتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا. میرے پاس جب خط پہنچا میں نے کہا اب جا کے ایسے بتاؤں زندانی کو کہ تو گورنر راضی نہیں ہو رہا. جیسے ہی زندان کے پاس آیا دیکھا کہ فوجی کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ایک عجیب سا سما تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ جس نے نبوت کی دعویٰ کی تھی وہ جیل سے فرار ہو گیا. کہا کس طرح سے فرار؟ کہا یہی سمجھ میں نہیں آ رہا, دروازہ بھی بند پڑا ہے, اس پہ تالے بھی لگے مگر شخص موجود نہیں. اس نے جس نے امامت کی دعویٰ کو چیلنج کیا تھا کہ جس شخص نے تجھے ایک ہی رات میں یہ سفر کرایا تھا اسی شخص کو کہو تجھے زندان سے لے کے جائے. اب تو سمجھ جاؤ خدا را اس آئے بنی اسرائیل کا ترجمہ اور تشریح ابھی ہو رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں اپنے بندے کو یہ ساری سیر کرائی. اور یہ جواد امام جواد علیہ السلام اس خدائی کی سیر کی دلیل بن رہے ہیں کہ جسے فقط شرط یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو پکارا جائے. امام علیہ السلام کو اگر پکارا جائے, امام جواد بہت ہی کریم ہے. اور یہ جملہ شاید چھوٹا سا جملہ ہے مگر اس کی دقت کو دیکھیے گا, اس کی نزاکت کو دیکھیے گا. جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام جواد علیہ السلام کی اپنی دادی جناب زہرا کے ساتھ کیسا رابطہ تھا, کہ جس طرح جناب زہرا نے اپنے باپ سے ابتر کی اس تہمت کو نکالا, اسی طرح امام جواد علیہ السلام واقفیوں کے اشکالات, اپنوں کے اعتراضات کا جواب اپنی ولادت کے ذریعے سے دیا. اور یہ نسبت جناب زہرا کی کتاب موجود ہے کہ لکھتے ہیں 2 طرح کی. مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ ایک مولا جواد کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی تھی, ایک لکڑی تھی جو جس کو زمین پہ مار رہے تھے. اور دوسری روایت جو میں نے کل پڑھی تھی کہ امام اپنے ہاتھ زمین پہ مار رہے تھے, 3 یا 4 سال کی عمر تھی, تو مار کے کسی سوچ میں پڑ گئے. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بے نفسی انت ما طال فکرک, اے میرے بیٹے رضا بابا تیرے اوپر قربان ہو جائے, کس چیز میں مصروف ہو, کون سی فکر تجھے پریشان کر رہی ہے؟ تو فرمانے لگے فیما وقع امی فاطمہ, بابا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جو میری ماں میری دادی جناب زہرا کے ساتھ جو ہوا تھا. اور مولا فرما رہے کہ اگر میں اس وقت ہوتا لا اخرجنہما ولا احرقنہما, اگر میرے طاقت ہوتی میں مدینے میں ہوتا, کاش میں جناب زہرا کو تماچے لگنے نہ
کتاب قطرہ میں بھی یہ لکھے ہوئے. امام نے جناب جواد کا سر چوم کے کہا اے بیٹا اسی جملے کی وجہ سے تو مستحق امامت ہے. تو اپنی دادی زہرا کو یاد کر کے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیج رہا ہے کہ کاش میں ہوتا نہ دروازہ گرتا نہ میرا نواسم شہید ہوتا. یہ امام جواد علیہ السلام کا عشق تھا جناب زہرا کے ساتھ. شاید اسی عشق کی وجہ سے جیسے 18 سال میں جناب زہرا چلی گئی 25 سال میں امام جواد اس دنیا سے چلے گئے. ابن شار عاشوب نے روایت 3 قسم کی ملتی ہے مولا کے مقتل کی. کچھ مقتل میں پڑھتا ہوں. ملتے ہیں 3 طریقے سے. ایک ہی دن میں معتصم عباسی نے 3 دفعہ امام علیہ السلام کو زہر دلوایا. معتصم عباسی نے 3 مرتبہ ایک ہی دن میں شربت کے ذریعے سے زہر دلوایا تاکہ اس کا کام پختہ ہو جائے. ایک روایت یہ ملتی ہے. دوسرا اس نے اپنے کاتب کو کہا کہ اس کھانے میں زہر ملا دے اور مولا کی دعوت کر اور امام کو زہر کھلا دے. ایک روایت یہ ملتی ہے امام کو اس طرح سے مسموم کیا گیا. اور تیسرا ملتا ہے کہ نہیں معتصم عباسی اور جعفر بن مامون کا بیٹا اور اپنے یعنی بھائی کے ساتھ فضل انہوں نے کیونکہ فضل بہت ہی نفرت رکھتی تھی. اور یہ دیکھیں یہ معصومین کی قسمت ہے کہ امام حسن کو بھی جادا جیسی بیوی ملی اور امام تقی الجواد کو بھی فضل جیسی بیوی ملی کہ اس کے ذریعے سے تینوں نے سازش کر کے امام کو زہر دلوایا ہے. اور لکھتے ہیں مجھے یہ عربی کتب میں روایت نہیں ملی مگر ایک فارسی کتاب میں یہ روایت دیکھی. ہو سکتا ہے ایسا ہو کیونکہ اس نے امام سے نفرت کی انتہا کر دی تھی. جب اس نے امام علیہ السلام کو زہر دیا آپ اس وقت کو یاد کریں امام کو بغداد میں زہر ملا ہے. نہ امام کا کوئی بیٹا امام کے پاس ہے نہ جناب موسیٰ مبرک ان کے پاس ہے نہ امام ہادی ان کے پاس ہے. اکیلا ہے. جس طرح اسے فارسی میں اگر اردو میں ترجمہ کروں تو اس کی وہ لذت نہیں مگر فارسی کا ایک اپنا سرویلا ان کے سامنے تھا اور انہوں نے جو چاہا امام کے ساتھ کیا. تو لکھتے ہیں وہ فارسی کتاب والے مقتل والے کہ جب فضل نے مولا کو زہر دیا اب جب مولا زہر کی اسے حدت سے تڑپ رہے تھے اور آوازیں نکال رہے تھے اس نے دروازہ بند کیا اپنی کنیزوں کو کہا تالیاں بجائے تاکہ امام کا شور کسی کے پاس نہ پہنچے. اور یہ تو ایک میل کا جملہ پڑھتے نہیں کہ الہی ملی غیرک. جب یہ میں نجف میں پڑھ رہا تھا اسی وقت